اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی جو ہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ اشارہ کیا ہے اپنے خلاف گواہی دینا؟ یہ تو ایک تو ہمارا وہ ظاہر میں ہم نے چیک کر لیا تھا، ڈسکس کر لیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن جب تعویلات صوفیہ آتی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے، وہ چیز جو عام پبلک کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن جامع ہے امت کی تمام جو طبقات ہیں ان سب کے لیے، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا ہے نہ کبھی ہوگا کہ الفاظ چینج ہو جائیں۔ الفاظ تو وہی رہیں گے جو نازل ہوئے، لیکن ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علم مرتبہ جو اس نے اس کو عطا کیا ہے، یعنی اپنے بندے کو جو علم اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور جو اس بندے کا رسپانس ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف، اس کے مطابق قرآن سے اس کے معنی کا پردہ جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے، مراد کا پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی کو ظاہراً جو قرآن میں ہے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن کسی کو جو ہے وہ الحمدللہ وہ آیات جن کی دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، یا ان آیات میں جو چھپا ہوا میسیج ہے اس کو اللہ کے پر سے وہ پا لیتے ہیں۔ اور یہی مثال لاسٹ ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی دی، ٹھیک ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غلط نہیں تھے، شریعت کے مطابق وہ باتیں ٹھیک تھیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم لدنی اپنے پاس سے خاص علم دیا ہوا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے حکمت کا لفظ، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہے ہم نے تم میں سے ایک نبی پیدا کیا، بھیجا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت کا، ٹھیک ہے۔ سو جب وہ معاملہ آئے گا عوام الناس کے لیے تو حکمت وہاں مراد یہ ہوگی کہ جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں اور دین کے معاملات میں کیسے بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے اپنی زندگیوں کے کاموں کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی لیے سنت مبارکہ میں دیکھتے ہو کہ ہمیں ہر چیز کا طریقہ دیا گیا، ہم نے یہ تو ہوگی عوام الناس کے لیے، لیکن جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، تیسرا طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا جب معاملہ آئے گا تو وہاں حکمت کا معنی جو ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے، اور وہاں حکمت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو پیک کی جو چیزیں ہیں، جو ٹاپ براس کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس الحمدللہ قرآن کا وہ علم ہوتا ہے جو کہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اسی کو تعویلات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تعویلات صوفیہ، جو صوفیہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ نا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ
یہ لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ان کو یہ علم دیا نہیں جاتا، اسی لیے ان کو یہ علم دیا نہیں جاتا، ان کے پاس یہ علم ہے نہیں ہے، اور جب آپ اس کا انکار کر دیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا، آپ سے مراد یہ کہ جو بھی اس کا انکار کرے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دراصل وہ قرآن میں چھپے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو قرآن پہ ایکچولی قرآن کے ظاہر پہ اور باطن پہ ایمان لانا جو ہے وہ اصل ایمان ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ لیکن تعویلات کے ساتھ جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعویلات کبھی بھی دین کی بنیادوں سے باہر نہیں نکلتی، یہ یاد رکھنا۔ تعویل چاہے صوفیہ کریں چاہے علماء کریں، مفسر کریں، یہ تعویل کبھی بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر نہیں جاتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس حکم کا ادراک نہ ہو، یعنی آپ کو اس حکم کا پتہ نہ ہو کہ یہ بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو معلوم ہے اور وہ تعویل کر رہے ہیں وہ تعویل وہ کر دیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے باہر ہیں۔ یہ پیش لفظی اس لیے کی ہے کہ ایک تو کلیئر ہو جائے کہ تعویلات ہم کیوں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا خاص علم ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اسی لیے نہ میں کہتا ہوں کسی کو، تو اور بھی وجوہات ہیں کہ نہ میں کہتا ہوں سبسکرائب کرنے کو، نہ میں کہتا ہوں لائک کرنے کو، نہ میں کہتا ہوں شیئر کرنے کو۔ آج تک تم لوگوں نے میرے منہ سے یہ لفظ نہیں سنے ہوں گے کہ یہ کریں، اس لیے کہ نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کس کو اس نے پہنچانا ہے کس کو نہیں پہنچانا، میں خواہ بیچ میں اپنی ڈوئی چلاتا رہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے ہے نہیں، تو اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ یہ کس کو پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا، اور پھر وہ کس کو توفیق دیتا ہے عمل کی کس کو نہیں دیتا، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اس میں ہم لوگ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت توفیق دی، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب جو بیان کیا اللہ کی رحمت سے اس کو ذرا بیک گراؤنڈ میں رکھنا اپنے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دیکھنا کہ ظاہراً یہ کہا جا رہا ہے کہ گواہی اگر تمہیں اپنے جرم کا اقرار بھی کرنا پڑے تو گواہی دو، یہ اس کا ظاہر مطلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کی تعویل یہ ہے کہ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرو، اور جب آپ اپنی ذات کی نفی کریں گے تو پھر ایک ہی ذات رہ جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، لہذا اس کے وحدت الوجود ہونے کی گواہی دو اپنی ذات کی نفی کرنے کی، میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اے سی لگا ہوا ہے، یہ سکرین لگی ہوئی ہے، اس کے پرزے جدا جدا کر دو، کیا یہ وجود اپنا قائم رکھ سکے گا؟ نہیں رکھ سکے گا نا۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، اس کے آپ جو کمپوننٹس ہیں، جو اجزاء ہیں اس کے، ان کو آپ جدا کر دیں، وہ چیز اپنی وجود کھو جائے گی۔ اس میں اتنا بڑا سبق ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے لیکن کسی کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے اجزاء جب ختم کر دیے جائیں گے، جدا جدا کر دیے جائیں گے، ختم نہیں جدا جدا کر دیے جائیں گے، تو یہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا، اور جو اپنا وجود کھو بیٹھے اس کا وجود حقیقی نہیں ہوتا، اس کا وجود مجازی ہوتا، سمجھ گئے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ سب کے سامنے ہوتا، سائیکل والے کے پاس جاؤ وہ پرزے کھول کے لہذا لہذا کر دیتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرانے جاؤ، گاڑی کا انجن اوور ہال کرانے جاؤ، اور نکال کے اس کو علیحدہ علیحدہ بکھیر کے نہ انہوں نے چادر پہ بچھایا ہوتا ہے سارا کچھ، اس ٹائم انجن اپنی حالت میں نہیں ہوتا، اصلی حالت میں نہیں ہوتا، اپنے وجودی حالت میں نہیں ہوتا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ دوبارہ جوڑ دیتے ہیں اس کو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا، جب موت آئے گی
تو اجزاء جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، دیٹ از جسم اور روح، یہ دونوں جدا ہو جائیں گے۔ جب قبر میں ڈال دیا جائے گا تو یہ اجزاء دوبارہ جوڑ دیے جائیں گے۔ اب اس سے آسان کیا سمجھائیں؟ فرق کیا ہے؟ پہلے تم اوپر نظر آتے تھے ساروں کو، اب نظر نہیں آؤ گے، سمجھ گئے؟ اور وہ جو تمہارا بینک بیلنس ہے وہ اب آئے گا کہ تم نے اوور ڈرا کیا، او ڈی لی ہوئی ہے یعنی قرض لیا ہے، یا تم نے کچھ جمع کروایا، اور وہ جو بینک بیلنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعمال کا ہے، کہ کیا تم نے اعمال تمہارے کھاتے میں ایسے ہیں جس کا تمہیں صلہ دیا جائے، یا تم نے جو دنیا میں آسائشیں لی ہیں وہ تم نے اوور ڈرا کیا ہے یعنی قرضہ لیا اللہ سے، تمہارے پلے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور تم نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں، سمجھے؟ تو جو قرضے والے ہوں گے ان کو بھگت لیا جائے گا، جو صلے والے ہوں گے ان کو صلہ دے دیا جائے گا، سمپل ایز دیٹ۔ تو یہ اجزاء کا علیحدہ علیحدہ ہو جانا جو ہے، یہ اٹ کانسٹیٹیوٹس کہ ہمارا وجود حقیقی نہیں ہے، ہمارا وجود مجازی۔ تو یہی تو بات حضرت ابن العربی فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کون سمجھے کون سمجھائے، سمجھے؟ میں لوگوں کو دیکھا انہیں رائے سلوک کا، انہوں نے پریکٹیکلی اس پہ قدم نہیں رکھا ہوتا، اپنے ماحول کی وجہ سے یا بڑوں کی وجہ سے وہ صرف جو کتابیں پڑھ کے نا اس پہ بحث کرنا شروع کر دیتے، یہ نہیں ہوتا۔ کلیئرٹی تب آتی ہے اس راہ میں جب بندہ خود اس راہ پہ چلے، ادروائز کلیئرٹی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ سو وجود، اب یہ آگے جو چیزیں آئیں گی اس پہ رپیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو یہ سمجھ لو کہ وجود حقیقی کیسے ہے اور وجود مجازی کیسے۔ سو اگر کسی کے اجزاء سے جو نہیں بنا ہوا، جو کہ اجزاء سے نہیں بنا، جس کی ذات میں کمپوننٹس نہیں ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک؟ اسی لیے اس کو کبھی موت نہیں، لم یلد ولم یولد، سمجھے؟ سو وہ اس کے کمپوننٹس نہیں۔ تو یہ ولو علی انفسکم، کہ آپ کو اپنی ذات کی نفی کر کے، یہ مانتے ہوئے کہ میری ذات مجازی حقیقی نہیں ہے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کے وحدت الوجود کی گواہی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ بن گیا، اے سی بن گیا اور یہ ایل ای ڈی بن گیا، ہم نے اس کی مثال دی تھی پہلے، ہم اسی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اپنی اصلی حالت میں بھی ہو، وجودی حالت میں بھی ہو، جب تک اس میں بجلی نہیں ہوگی یہ نہیں چلے گا۔ آپ بجلی بند کر دیں، یہ لگا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو سمپل سمجھ میں آ گئی نا بات۔ انسان کا بھی یہ مسئلہ ہے، مٹی، آگ، ہوا، پانی، سب سے بن کے یہ وجود پڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں جب امر ربی نہ آئے یعنی روح نہ آئے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس حد تک اس کی بے ثباتی ہے، اس کا مجاز جو ہے وہ اس حد تک گیا ہوا ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے کہ وہاں سے بجلی پیچھے سے آپ بند کر دیں، یہ ڈیڈ ہو گیا۔ اسی طرح انسان کا جب وہ روح جو ہے وہ نکل جائے، ختم ہو گیا، چاہے وہ اجزاء اکٹھے رہیں، ہوا، پانی، مٹی ساری اکٹھی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ سو وحدت الوجود یہ ہے کہ کمپوننٹس جو ہیں اگر وہ مل کے اب وجود میں آ بھی جائیں، تب تک پھر بھی اللہ تعالیٰ جب تک اس میں وہ خاصیت عطا نہیں کرے گا تب تک وہ کام نہیں کرے گی۔ اسی لیے یہ آپ کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، سردیوں میں گرم پہنتے ہیں، گرمیوں میں آپ ٹھنڈے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، سادہ سوتی کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ کپڑا تب تک آپ کو کمفرٹ نہیں دے سکتا، آرام نہیں دے سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ اس میں آرام دینے کی صلاحیت نہ ڈالے، سمجھے؟ یہی مسئلہ۔
یہ تو آسان ہے نا، سمجھ میں آ گئی نا بات، ٹھیک ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اس کے حکم کا اور اس کی ذات کا عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوا نہیں چل سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے. ہوا چلتی ہے، کوئی ہوا جو ہے وہ اکھاڑ کے لے جاتی ہے، اور کوئی ہوا آپ کو جو ہے وہ مسرت دیتی ہے، سکون دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا. ہم؟ آگ ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی آگ جو ہے وہ پورے پورے شہر جلا دیتی ہے، بستیاں جلا دیتی ہیں، اور کوئی آگ آپ کو کھانا پکا کے دے دیتی ہے. یہ سب وہی چیز نہیں ہے. تو یہ وحدت الوجود آہستہ آہستہ، اب ذرا اس کی طرف ہم چلیں گے. وحدت الوجود کی یہ بیسز ہے. تو اب وہی آگ تھی، اور اللہ کا نبی جو ہے اس کے لیے کیا ہوا، اسی آگ کو کہہ دیا رحمت اور سلامتی والی بن جا، حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا. ٹھیک ہے. آگ بظاہر جلتی رہی، نمرود کو اور اس کے حواریوں کو آگ نظر آتی رہی، مگر اندر. تو پھر اس کا کیا مت ہوا کہ آگ میں جلانے کا وصف خود سے نہیں ہے، سمجھے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے کہ وہ جلاتی ہے. اور جب اللہ اپنے حکم کو بدل دے مصلحتاً، تو پھر وہی آگ جو ہے وہ سلامتی والی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وحدت الوجود ہے. ہم؟ اب اس وحدت الوجود کی ڈیفینیشن دیکھو، اور وہ دیکھو جو تمہیں عام طور پہ مارکیٹ میں ملتی ہے، تو تمہیں فرق سمجھ میں آ جائے گا. وہ کام وہی بکواس کرتے رہتے ہیں، نہ سمجھ ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ ہے، بس بولنا ہے، بس بات ختم ہو، تاکہ جو ہے نا وہ ان کے جو فرقے والے ہیں ان کو فالو کرتے رہیں. بہرحال سو اللہ تعالیٰ کی وحدت وجود کی گواہی دو، اور اپنی ذات کی نفی کرو. ٹھیک ہے. نہ اس پر توجہ دو. یہ نہیں کہ اس کو بھوکا رکھو، یا اس کو ٹھنڈ میں مار دو، یا گرمی میں مار دو. نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی پرستش نہ کرو، جس کو ہم خود پسندی کہتے ہیں، جس کو ہم تکبر کہتے ہیں، جس کو ہم غرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خود پسندی نہیں کرو، اپنی پرستش نہیں کرو. پھر اول والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرن، یا تمہارے والدین اور اقربا کے خلاف ہو، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں. تو فرمایا یہ گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں اور اقربا مالدار ہیں، تب بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ غریب ہیں اور ان کا انحصار تم پر ہے، تو تب بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے. سمجھے؟ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق ایک تو یہ ہے جو سامنے لکھا ہوگا، کیونکہ ان کا بھی خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اور ان کا رازق بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ تمہیں پیدا کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کو رزق دو گے تو انہیں ملے گا. سمجھے؟ یہ نہیں کہا گیا. جس طرح تمہیں بنایا ہے اس طرح تمہارے ماں باپ کو بھی بنایا. تو تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے، تو ان کا بھی خالق اور رازق اللہ ہے. لہذا فرمایا گیا کہ ان کا جو ہے تمہیں ان کے چکر میں پڑ کے تو حرام کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا، جب پکڑے جاتے ہو کہتے جی وہ جی بچوں کا معاملہ کیا کریں، ان کے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ بیوی بچوں اور والدین کا نام لے کے آپ کرپشن نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیال رکھنے والا. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کی خیر خواہی کرے. اس نے دینا ان کو. وہ جو میں تمہیں کہتا ہوں نا کبھی کبھی، یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، ہوتا نشہ شراب میں تو ناشتی بوتل.
یہ اپنی اپنی حوث ہے کہ یار آپ ملے صحیح، میں کروڑ پتی ہو جاؤں، میں ارب پتی ہو جاؤں، میں کھرب پتی ہو جاؤں، سمجھے؟ لیکن کیا ہے، جب جاتے ہیں تو کفن نہیں ہوتا. اور اگر غور سے دیکھو تو جب پیدا ہوتے ہو تو ساروں کو نلایا جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. بھائی غریب کی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا خون میں لپٹا رہے، اسے نلاتے ہی ہیں نا. تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اویلیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی امیر کے لیے وہ غریب کے لیے. اسی طریقے سے جب بندہ مرتا ہے نا تو دیکھ لو کفن غریب کو بھی پڑتا ہے. فلا تتبعوا الہوا، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، جو بھی سمجھایا کہ ان کے چکر میں پڑھ کے اور ان کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ آپ اپنی جو لالچ اور ہوس ہے اس کو پورا نہ کرنا کہ حرام کمانے کے. حرام کو بھی کہہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو میں ان کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان تعدلوا، کہ نا انصافی کرو، کہ ان کے لیے طلب حق اور بندگی کے ذریعے حقوق اللہ کی حفاظت کرنے میں نا انصافی کر بیٹھو. کیوں کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے. یہی جو بات سمجھائی ہے، تھیم وہی ہے اس کا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حرام سے بچو اور حلال کو اپناؤ. سو اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، یہ فکر نہیں کرنی کہ بچوں کا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، ماں باپ کا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ نے پورا کرنا ہے، وہ تمہیں دے دے گا. تمہارے ذمے صرف اتنا ہے کہ تم یس اللہ کے حکم کو فالو کرو، دیٹس اٹ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، سورہ البقرہ 83 نمبر آیت. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. ٹھیک ہے. اب یہ والدین کے ساتھ بھلائی دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اگر وہ دین کے خلاف چلانا چاہیں تو نہ چلیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی مدد کی. کس طرح مدد کی؟ اگر آپ دین پر ان کے کہنے پہ چلتے، خلاف دین کے خلاف والدین کے کہنے پہ چلتے، تو جب تک آپ چلتے رہیں گے تو جو گناہ آپ کو ملنا اس میں حصہ آپ کے والدین کا بھی آئے گا. یہ جتنے خطیب ہیں، یہ جتنے مولوی ہیں جو منبر پہ بیٹھتے ہیں، یہ جتنے بیان کرنے والے ہیں جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، ان کی وجہ سے جو گمراہ ہوں گے وہ جب تک گناہ میں مبتلا رہیں گے، گمراہی میں مبتلا رہیں گے، اس میں سے حصہ ان کو بھی ملے گا کیونکہ ان کے کہنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوں گے. اور جو ان کے کہنے کی وجہ سے ہدایت پائیں گے، جب تک وہ نیکی کرتے رہیں گے تو ان کی نیکی میں سے ان کو حصہ ملے گا. سمجھے؟ سو جو آپ نے فرمایا نا کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی نہیں سمجھ آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے. کیونکہ وہ جو ظلم کرے گا تو پھر عذاب کا مستحق ہوگا، اور جب تم اسے ظلم کرنے سے روک دو گے تو پھر وہ عذاب سے بچ جائے گا. تو یہ اس کی مدد ہے. تو یہ ایک تو یہ بھلائی ہے والدین کے ساتھ. دوسری بھلائی یہ ہے کہ ان کو حرام کا لقمہ نہ کھلاؤ. سمجھے؟ یہ بھلائی، حرام کا لقمہ نہ کھلاؤ، ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے حقائق کو مسخ کیا، یعنی اگر تم نے اس حکم پر عمل نہ کیا، اور توردو، اور گواہی دینے سے یا عدل سے منہ پھیرا، یعنی اللہ سے اور اس کی طلب سے منہ پھیرا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ازل سے بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہارے ان اعمال کو جانتا ہے جو تم روز کرتے ہو. اللہ کو پہلے سے پتہ ہے تم نے کرنا کیا. ٹھیک ہے. خبیراً، خبر رکھنے والا. لہٰذا اس نے تمہیں انہی اعمال کی استطاعت دی ہے جو کچھ تم آج کرتے ہو کل وہ اس کی جزا دے گا. اللہ کو معلوم تھا انہوں نے کرنا کیا ہے، لہٰذا جب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نیکی کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیا دنیا میں. اور جب اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ برائی میں گناہ میں گھرے گا تو اللہ نے اس کے لیے گناہ کو آسان کر دیا. سمجھے؟ اس لیے تم دیکھتے ہو کہ جو برائی اور گناہ پہ قائم ہے ان کو ہر چیز بڑی کوئکلی اویلیبل ہو جاتی ہے. سمجھے؟ کتنی پابندیاں لگی ہوں شراب پہ، لیکن ان کو شراب مل جاتی ہے. سو یہ ایک مثال ہے، باقی
خود مثالیں خود سمجھ لو اس کے اندر، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی، سمجھے؟ اسی طریقے سے جو خالص اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، جو قرآن میں ہے نا کہ نماز جو ہے بڑا بھاری کام ہے، نماز ادا کرنا بڑا بھاری کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ چاہے. میں نے اس آیت کا لب لبا بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں ان لوگوں کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کے لیے دیکھ لو بھاری ہونا شروع ہو جاتی. یہ فرق ہے اس کے اندر، یہ اس کا مطلب ہے. سو اللہ تعالیٰ نے استعداد وہی دی ہے جو اس کو معلوم تھا کہ اس نے کرنا، اور اللہ کے علم میں کوئی چینج نہیں آتی. نہ علم ناقص ہے، نہ کم علمی ہے، نہ بے علمی ہے. جو ہے وہ حقیقت ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے، ٹھیک. اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی. تو یہ 135 نمبر آیت کی جو تاویلات صوفی ہے وہ الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی. جو اس میں تفسیر علمیہ بیان کی گئی تھی وہ مدارک و تنزیل سے تھی امام نصفی کی، اور جو تاویلات صوفیہ بیان کی گئی ہے وہ تاویلات النجمیہ امام نجم الدین رازی الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ مکمل ریفرنس نیچے لکھا ہوا. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 136 کی طرف. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. بظاہر تمہیں یہ لگے گا کہ اس کے معنی جو ہیں وہ بڑا ایزی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا اہل ایمان، ٹھیک ہے. آمینو، ہاں ٹھہر جا، صبر کر. یہ الحمدللہ ترجمہ ہمارا اپنا ہے نیچے کیا ہوا. یہ دو لفظ دیکھو بالکل ایک جیسے ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں زیر اور زبر کا فرق ہے. یہاں پہ فتح ہے، یہاں کسرہ ہے، یعنی یہاں زبر ہے اور یہاں پہ زیر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ معنی دونوں کا ایمان لانا ہی ہے. لیکن جب آمنو کا مطلب آئے تو یہ ایمان کے معاملے میں تصدیق باللسان ہے، یعنی ظاہر زبان سے آپ نے اقرار کیا. اقرار باللسان، سوری تصدیق نہیں، اقرار باللسان ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، قیامت پر، ٹھیک ہے، تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ تمام چیزیں مفصل جو ایمان ہے. جب آ جائے نا یہ زیر، یہ ہے اقرار بالقلب، سمجھے؟ تصدیق بالقلب، سوری تصدیق بالقلب ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ بھی گواہی دے. تو اس آیت کے اندر یہ حکم ہے کہ تم زبان سے تو تم نے اقرار کر لیا، بٹ آمینو، دل سے بھی ایمان لاؤ، ٹھیک ہے. باللہ و رسول ہی، اللہ پہ، رسول پہ، و بالکتابی، اور کتاب یعنی قرآن پر، الذی نزل علی رسول ہی، جو کہ اس نے اپنے رسول پر نازل. یہ رسول سنگل ہے، وہ رسل ہوتا ہے، را پہ بھی پیش ہے، سین پہ بھی پیش ہے، رسل، اور آگے لام اس کے ساتھ سنگل ہے، سین کے ساتھ لام جو ہے وہ سنگل ہے. جس طرح یہ ہے نا، اگر اس میں آپ واو نکال دو نا ایک منٹ کے لیے، یہ رسل بن جائے گا. یہ نیچے یہ ورڈ یہ والا، ٹھیک ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، ہاں، الذی جو کہ، انزلہ نازل کی گئی، من قبل اس سے، ٹھیک. اب یہ پڑھا تو جائے گا وَمَن یکفر، یہ تلاوت کا قرینہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو، اگر آپ اس کو علیحدہ پڑھیں، ترجمے میں بار بار کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ ترجمہ کریں گے تو اس کو علیحدہ کرنا پڑے گا، ورنہ ڈکشنری میں آپ کو وَمَن یکفر کا مطلب نہیں ملے گا. لفظ تو ہے ومن، یہ والا لفظ، ٹھیک ہے. ومن، اور جس نے، یکفر،
انکار کیا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہے اب رسول، رسول کی جمع، ٹھیک ہے، والیوم الاخر یعنی قیامت کے دن، فقط دل گمراہ ہو گیا، دلالم بعیدہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، بعید دور، ٹھیک ہوگی بات، آپ تو سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہ جب بھی قرآن میں آئے گی نا، قرآن میں تم پڑھ رہے ہوگے، تمہیں اس کا مطلب خود بخود مائنڈ میں آئے گا، کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی آسان لگتی ہے، یہ جو آیت ہے یہ بڑی آسان لگتی ہے، کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایمان لائیں، اور ایمان آپ زبان سے بھی لائیں اور آپ دل سے بھی لائیں، ٹھیک ہے، اللہ پہ، رسول پہ، قرآن پہ، جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ان پہ، اور جس نے کفر کیا یعنی نہ مانا، اللہ کو نہ مانا، اس کے ملائکہ کو نہ مانا، اس کی کتابوں کا نہ مانا، اس کے رسولوں کا نہ مانا، اور قیامت کو نہ مانا، تو وہ بھٹک گیا اور بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یعنی دور جب نکل جائے بندہ تو اس کو واپس آنا ہے، یا وہ واپس نہیں آتا، اور واپس آئے تو ٹائم لگتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلا جو رستہ ہے وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ بھٹک جو گیا، اب وہ جہاں سے ہو کے آیا ہے وہ بھی اس کو یاد نہیں ہوتا میں ہو کے کہاں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس کا ہے، لیکن یہ آیت اتنی آسان نہیں ہے، آئی بات۔ آمنو امن سے ہے، جس طرح آمنو امن سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں امن کا معنی نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ جو مطمئن ہوتا ہے بندہ وہ صرف قلب سے ہوتا ہے، زبان سے مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ایمان بالقلب کیا گیا، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، اب آ جائیں اس میں، بظاہر جو تفسیر ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، کسی نے اس کی کچھ تفسیر کی ہوئی ہے، کسی نے اس کی کچھ تفسیر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی جو اڈاپٹڈ جو مختار ہے تفسیر جو زیادہ لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والو ثابت قدم رہو، جب مشکل اور عذاب کا سامنا کرو تو حقیقی ایمان پر قائم رہو، اس کا یہ انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ والا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، سورہ غافر 40واں سورہ 84ویں آیت، کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ الواحد پر، ٹھیک ہے۔ سو بعض نے یہ کہا کہ یہ خطاب اہل کتاب سے ہے، بعض نے کہا کہ یہ خطاب مشرکین سے ہے، لیکن اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کرو، اڈاپٹڈ زیادہ تر یہ ہے جو اوپر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو اس کی صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کے ساتھ ایمان لاؤ، یہ آگے تمام وہ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اور تمام کتابوں ما صحائف، صرف کتابیں نہیں صحائف بھی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کہ منافق جو تھے وہ زبان سے تو اقرار کر لیتے تھے ایمان کا کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، سورہ المائدہ 5واں سورہ 41ویں آیت، وہ صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر وہ قلب سے ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، یعنی اقرار باللسان تو ہے مگر تصدیق بالقلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا جو ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان لانے میں تمام انبیاء، رسل، آسمانی صحیفے اور کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے، یہ ایمان مفصل میں اس کی ہیڈنگ ہے یہ اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور تمام کتابوں میں لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی، ان میں سے کسی ایک کا انکار، کسی بھی کتاب کا، صحیفے کا انکار، تمام یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی عصمت، انبیاء اور رسل، کتب اور ہر اس شے کا جس کا ان میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے ملائکہ، تقدیر، قیامت وغیرہ کا انکار ہے،
صرف ایک انکار نہیں ہوتا، جب یہ آپ ایک چیز سے انکار کریں وہ ساری چیزوں پہ اپلائی ہو جاتا ہے نا؟ جیسا کہتے ہیں نا انسان اپنی تقدیر خود بناتا، یہ دراصل تقدیر کا انکار ہے، خود نہیں بناتا، اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس نے کرنا کیا ہے، سمجھیے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو وہ جو دنیا میں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دراصل میں پہلے بھی بتایا تھا، آج ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی نیا سننے والا تو اس کو سمجھ آ جائے اور تم لوگوں کا ذہن ریفریش ہو جائے۔ ایک ہے ممکن اور ایک ہے ناممکن، دو چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ناممکن وہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ لوح محفوظ میں درج نہیں کی، یہ یاد رکھیں۔ ناممکن ہم ہر چیز میں کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، ہم کہ اور یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں نا۔ یعنی اگر خاتون کا آپریشن ہو جائے اور اس کی صلاحیت ختم ہو جائے اولاد پیدا کرنے کی، تو کہتے ہیں ناممکن ہے۔ لیکن اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا کہ اس کی اولاد ہونی ہے، تو وداؤٹ یوٹرس بھی اولاد ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ یہ اس حد تک ہے، سمجھے؟ سو یہ آپ ممکن اور ناممکن کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شے ممکن ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وہ شے ناممکن ہے جو کہ لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ اس نے ہونا ہی نہیں ہے۔ اب اگلا پارٹ اس کا یہ ہے کہ وہ لکھی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے ہونا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے ہونا ہی نہیں ہے تو وہ لکھا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، سمجھے؟ اور جو اللہ کے علم میں ہے وہ اس نے لوح محفوظ میں درج کر دی۔ سو وین یو ٹاک اباؤٹ possible and impossible, it goes to لوح محفوظ. If it is written all over there, it's always possible. And if it's not, it's always impossible. You can't do anything about it. سمجھ گئے؟ سو انسان تقدیر اپنی خود نہیں بناتا، اللہ نے اس کے مطابق لکھ دیا جو اس نے کرنا تھا دنیا میں، اور انسان دنیا میں وہی کر رہا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا اور اسی کو تقدیر کہا گیا، ٹھیک ہے؟ جس کے دو پارٹ ہیں، اگر یاد ہو، سمجھے؟ اس کے دو پارٹ ہیں۔ سو وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اس پہ ہم ٹائم نہیں لگائیں گے۔ ایک میں چینج ہو جاتی ہے، ایک میں چینج نہیں ہوتی، لیکن وہ جو چینج ہے اگر ہونی ہے تو وہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز چینج کر دی جائے گی اس کی، ٹھیک۔ اچھا جی، فقط دل دلالا بعیدا، جس نے کسی ایک جزو الایمان کا انکار کیا اس نے تمام اجزاء کا انکار کیا۔ اور پھر تاکید کے پیرائے میں فرمایا کہ وہ گمراہی میں بہت دور تک بھٹک گیا، واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ گیا انہوں نے دیکھی ہے میں نے تفاسیر، تو میں نے اس میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کے بعد پھر یہی فیصلہ کیا کہ جو ہمارے ہیڈز ہیں انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہوا نا اس کو بیان کیا، ہر کسی نے اپنی تفسیر کی ہوئی ہے، اور عجیب عجیب بیچ میں جن چیزوں کی نہیں بھی ضرورت ہے وہ بھی لگائی ہوئی ہیں، سمجھے؟ اور پھر جو نہیں بھی بنتی وہ بھی تفسیر ہوئی ہے۔ اب یہ جس طرح جو یہ 12 ربیع الاول کا جو درس دیا گیا الحمدللہ، اس میں جو ڈاکٹر قادری صاحب کی جو کتاب ہے وہ سیرت الرسول والیوم 10 سے، میں نے صرف اس کی وہ وہاں سے لی ہے کہ انہوں نے کیا کیا دیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس پہ جو آیت کی جو کچھ تھا ترجمہ اور اس کی جو شرح بیان کی تفسیر بیان کی گئی، اسی طرح جو حدیث تھی، اور وہ ساری حدیثیں وہ نہیں ہیں جو اس میں ہیں، اس میں کچھ حدیثیں ایڈیشنل میں نے کی تھی اس کے اندر، اور میں نے ساری وہاں سے لی بھی نہیں ہیں۔ کئی ایسی چیزیں تھیں جن سے ہمیں اختلاف تھا کہ یار یہ اس کا یہ معنی بنتا نہیں ہے، یہ زبردستی بنا رہے ہیں اس کا معنی، سو وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ یعنی اندھی ہم تقلید نہیں کر سکتے، سمپل ایز دیٹ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائم کیا فقہ حنفی کو، ٹھیک ہے؟ امام نصفی کی میں اسی لیے دیتا تھا کہ انہوں نے اس کو فقہ کے اوپر بلڈ کیا ہوا، تو یہ ان سے بھی اوپر ہے ابو منصور ماتریدی،
ٹھیک ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ دیا گیا ہے، اور یہ دیکھیں نا سمپل ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے اور سمپل، دیٹس اٹ۔ اب آ جاتے ہیں تعویلات الصوفیہ، کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بتاؤں ایک بات، یہ میری بات کو تھوڑا مذاق نہیں سمجھنا، بٹ یہ میری ججمنٹ ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، میں بھی انسان ہوں، غلطی اور گناہ تو میرے سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو شوق زیادہ ہے مفسر کہلانے کا اور شارع الحدیث کہلانے کا، کہ حدیث کا جو شرح کرتے ہیں، لیکن ان میں ہمت حوصلہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور بھی ہو جائیں، ہم یہ بھی کہہ سکیں جا کے قیامت کے دن کہ ہم نے یہ تفسیر لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بچے رہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لکھ دیں کہ ہماری قبر ہی بھاری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر حل وہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ حل یہ نکالتے ہیں مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، سمجھے، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، اور اکثر تمہیں تفسیر میں ملے گا فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، سمجھے، یہ ملے گا تمہیں۔ احادیث ملے گی جن کی ریلیونس بنتی بھی ہے، اور کئی ایسی ہوں گی جن کی ریلیونس ہی نہیں بنتی، وہ کانٹیکس کچھ اور ہوتا ہے، ادھر کا کانٹیکس کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنا آپ بھی بچانا چاہتے ہیں، ہمت بھی نہیں کرنا چاہتے، محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ میں وہ مفسر بھی کہلانا۔ دیکھو نا، حدیث تم پڑھ رہے ہو، ماشاءاللہ حدیث بھی پڑھ رہے ہو نا یہاں پہ، تو تم یہ دیکھو کہ حدیث جو ہے اس کی جب تک آپ شرح میں نہ جائیں تب تک آپ کو اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کی صحیح سمجھ نہیں لگتی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے، اس کا آپ کو نہیں معلوم ہوتا، تو وہ کچھ نہیں بیان کرتے، وہ دیکھتے ہیں اچھا اس میں حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے، آیت میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، اس کو ملا دیتے ہیں، چلو۔ اگر حدیث کے حوالے سے تفسیر بالحدیث اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ امام جلال الدین سیوطی کی ہے، جو وہ ہے الدر المنصور، الدر المنصور، ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے موتی، وہ ہے، انہوں نے اس میں صرف احادیث دی ہیں، انہوں نے کوئی اپنا کامنٹ نہیں دیا، کوئی چیز نہیں، انہوں نے اس آیت سے متعلقہ جہاں جہاں انہیں حدیث ملی نا وہ انہوں نے دے دی ہے۔ سو اف یو وانٹ ٹو سی تفسیر بالحدیث، دیٹ از دا فائنسٹ تفسیر آئی ہیو کم اکراس۔ تقلیدی یعنی روایتی ایمان کی بجائے ایمان حقیقی کی خبر دی ہے، اور اہل ایمان کو کیا سکھایا ہے، یہ اگلا حصہ جو ہے وہ آیت کا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو تقلیدی یعنی دوسروں کی دیکھا دیکھی ہے روایتاً، کہ جیسا دوسرے ایمان لاتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، کہ میں نے زبان سے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں ایمان لائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی ایمان کی تحقیق و تصدیق باطنی طور پر بھی کی جائے۔ اب یہ ٹرانسلیشن ہے اس کی تعویلات النجمیہ کی، اس کی ٹرانسلیشن بھی کہیں مجھے نہیں ملی، سمجھے، تو وہ اللہ نے کیا، میں تو خود عربی نہیں جانتا، لیکن بہرحال اللہ نے کروا دی۔ اور جب اس نے ظاہری طور پر کہا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، لایا اللہ پر اور فرشتوں پر، کتابوں اور انبیاء اور رسل پر، تو اس میں شامل ہے کہ اس کا ایمان اس پر بھی ہو کہ جو انبیاء اور رسل اور کتابوں کے ذریعے دی جانے والی وعدہ اور وعید ہے، وعدہ جنت اور وعید عذاب، ٹھیک ہے، ان کی خبروں پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے اور حساب پر، اعمال کے تولے جانے پر اور پورے صراط سے گزرنے پر اور جنت وغیرہ سب پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں عذاب قبر کو نہیں مانتے، اور اس معنی پر دلیل آیت کا یہ حصہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کی جو آیت میں یہ فرمایا اللہ نے، یہ جو پیچھے بیان ہوا نا یہ والا سارا، اس پہ دلیل یہ حصہ ہے آیت کا، ٹھیک ہے۔ اس آیت نے ان تمام کو یکجا کر دیا جن کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، یہ سب یہاں تک، ٹھیک ہے۔ ویسے تم لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں نا وہ موبائل پہ نہ سنا کریں، کیونکہ موبائل پہ یہ صاف نظر نہیں آئے گا، اس کی اسکرین اتنی سی تو ہوتی ہے،
اور مننے سے جس طرح اب ہمارے ذہن ہو گئے نا مننے سے، وہ اس میں کتنا کو وزن ڈالے بندہ. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کرو یا تو اس کو ٹیب پہ دیکھو یا اس کو لیپ ٹاپ یا پی سی پہ دیکھو، تو تب تمہیں اس کا کلیئر صحیح پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اور ٹوٹیاں لگا کے سنو. وہ جن پھر ٹوٹیاں سے تم گانے اور آل فال سنتے ہو نا، تو اس کی بجائے بہتر ہے کہ یہ سن لیا کرو. ٹھیک ہے، تمہاری کو روح کو بھی تر و تازگی ملے، اور جو اندر کے جراثیم ہیں وہ بطور اینٹی بائیوٹک یہ اس کو بھی مارے. ٹھیک ہے. اب دیکھو نا وہ کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ٹھیک ہے نا، اب وہ رسی کو نظر تو نہیں آتی نا. ٹھیک ہے، نہیں نا نظر آتی، تو وہ رسی ہے بیان کیا گیا ہے تو رسی ہوگی نا کوئی نہ کوئی. تو ذرا رسی کو کھول کے اسے وہ دیکھو تو صحیح. 3 لٹیں ہوتی ہیں جس کو مروڑ کے رسی بنائی جاتی ہے. سمجھے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. 2 سے تو میں نے نہیں دیکھی بنتی ہوئی، 3 سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی قرآن. وہ تو قرآن تو تمہیں اگر سمجھ میں آئے تو بات ہی کیا بن گئی، تو اولو الامر ہی سمجھائیں گے نا قرآن. سمجھے؟ سو اولو الامر تمہیں سارا سمجھائیں گے، قرآن بھی سمجھائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی سمجھائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق بھی سمجھائیں گے. اس لیے وہ اولو الامر ہے اس کے اندر. ہاں، پھر مضبوط رسی ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. اچھا جی، اس آیت نے ان تمام کو یکجا کر دیا جن کا ذکر پہلے کیا گیا، وہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا، اور اس کو ایمان کے لیے شرط بنا دیا ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان تمام کا انکار کفر ہے، اور کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے. تمام کا انکار کرو تب بھی کفر ہے، اور اگر ایک کا بھی انکار کر دو تب بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، سجدہ کروں تو کفر، نہ کروں تو کفر. یہ مقام آ گیا ہے بندگی کے بعد، بس یہی بات. پھر ایمان کے 3 مراتب کے بارے میں آگاہ کیا: مرتبۃ العوام، مرتبۃ الخواص اور مرتبۃ الاقص. ٹھیک ہے. خواص، خواص کس کو کہتے ہیں؟ خاص لوگ. ٹھیک ہے، تو اخص کہتے ہیں اس کو جو خاص میں سے بھی خاص ہو، خاص الخاص. ٹھیک ہے، عوام جو ہے وہ نارمل ہے، عوام الناس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ مرتبہ جو ہے عوام کے ایمان کا کیا ہے، عوام الناس کے ایمان کا مرتبہ کیا ہے. عوام الناس کے ایمان کا مرتبہ ایمان غیبی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی بات ہے. اب دیکھو یہ تعویلات ہیں، لیکن یہاں پہ بھی آیات کا ذکر کیا گیا، پچھلے ہم نے تعویل میں دیکھا، اور ابھی دیکھیں یہاں پہ حدیث کا ذکر کیا گیا. تو میں نے بتایا تعویل کبھی بھی قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاتی. سمجھ؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو، وہ دوسری بات ہے، اور وہ تعویل ہوتی ہے عام طور پہ یہی ہے. الایمان ہو کہ الایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والجنات والنار والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ حلوہ و مرہ من اللہ. کہ ایمان کیا ہے؟ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ملائکہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت پر، جہنم پر، اور اچھی بری تقریر پر، خیر ہی و شر ہی. ٹھیک ہے، حلوہ ہی میٹھی، اور مر ہی کھٹی، کھاری، کڑوا. ٹھیک ہے. سو اچھی بری تقدیر پر، اور یہ کہ اس کا یعنی تقدیر کا میٹھا اور کڑوا ہونا جو ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہو گئی جی بات. یہ مجمع زوائد و منبع الفوائد امام الحیثمی کی کتاب الایمان، اور باب جو ہے بیان فرائض الاسلام و صحامہ، حدیث کا نمبر 115. مکتبہ القدسی قاہرہ نے اس کو نشر پبلش کیا 1994 میں. ٹھیک ہے جی. مرتبۃ الخواص فی الایمان.
کہ ایمان میں جو ایمان خاص لوگوں کا، جو امت میں خاص لوگ ہیں، ان کے مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے. ان امت کے خواص کے ایمان کا مرتبہ عیان ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ دیکھنا تو کہہ سکتے ہیں اس کو، بٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے عین مطابق ہے. اس کا کیا معنی؟ عین مطابق، یعنی بالکل اس کی طرح کا. ٹھیک ہے. سو عیان اس کی جمع ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے عین مطابق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس چیز کو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ قرآن کی آیت کے عین مطابق ہے، کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو جو پتہ ہے کہ اس کے مطابق. اسی طریقے سے جس نے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ عین یعنی عیان ہوگا، اس کا غیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھا بھی ہوا. سمجھے؟ یہ مختصر یہ ہے، اس کی ڈیٹیل آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تک آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بظاہر بڑی سادہ یہ ورس لگ رہی ہے، آیت لگ رہی ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے لیے اتنے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.